بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقائل ان یقول كما لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستثنى منه في الموجب في بعض الصور فربما لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستثنى منه في غير الموجب أيضا۔ کل کے سبق میں آپ لوگوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ جی منادہ کا اعراب علی حسب العوامل یہ اس وقت ہوتا ہے جب مستثنی مفرغ کلامی غیر موجب میں واقع ہو۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ قید لگائی تھی کہ جی مستثنی مفرغ ہو اور وہ کلامی غیر موجب میں واقع ہو، اور کل آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ اگر وہ کلام موجب میں واقع ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی عام طور پر درست نہیں ہوتا، اس کے لیے درستگی کے لیے کسی قرینے کا پایا جانا ضروری ہے، یہ پڑھ لیا تھا نا۔ تو متن میں جو بات ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ماتن نے یہ کہا ہے کہ غیر موجب میں مطلقاً انہوں نے کہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ غیر موجب کی تو استقامتی معنی والی قید نہیں لگائی نا، غیر موجب میں مطلقاً انہوں نے کہہ دیا کہ جی کلام غیر موجب ہو تو بس ٹھیک ہے، اور موجب ہو تو انہوں نے شرط لگائی تھی کہ کیا ہونا چاہیے، معنی ٹھیک ہونا چاہیے، وگرنہ عمومی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بات کہی تھی کہ جی قرأت الا یوم کذا یہ والی مثال جائز اور ٹھیک ہے، اور ضربنی الا زید والی جو مثال ہے یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ یہ بات پڑھی تھی کل، یاد ہے؟ دوبارہ سن لے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعراب علی حسب العوامل ہوگا، مستثنی کا اعراب، اس کے لیے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ جی یہ مستثنی مفرغ ہو۔ اب یہ مستثنی مفرغ ہو تو کہہ دیا تھا کہ جی کلام غیر موجب میں ہو، باقی کلام غیر موجب میں ماتن نے آگے یہ بات کچھ بھی نہیں کہی کہ جی معنی کی درستگی ہے یا نہیں ہے، بس مطلقاً کہہ دیا کلام غیر موجب ہونا کافی ہے۔ اور کلام موجب کے لیے کیا کہا، یہ کہہ دیا کہ جی کلام موجب میں یہ صورت واقع نہیں ہوگی، معنی درست نہیں ہوگا، ہاں اگر استقامتی معنی ہو تو پھر درست ہو سکے گا۔ ایک تو یہ بات کی تھی کہ موجب کو غیر موجب کو مطلق رکھا تھا اور موجب کو مقید کیا تھا، بات سمجھ آ گئی نا۔ پہلی صورت کیا تھی، غیر موجب کہا تھا کہ جی اس میں مطلقاً یہ حکم جاری ہو جائے گا، اور موجب میں کیا کہا تھا کہ اگر استقامتی معنی ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ فرق کیا تھا کلام موجب کا اور کلام غیر موجب۔ دوسرا مصنف نے دو مثالیں دیتی، قرأت الا یوم کذا اس کو جائز کہا تھا، اور ضربنی الا زید اس کو ناجائز کہا تھا۔ تو یہ دو اعتراض ہوئے دونوں صورتوں پر کہ آپ نے جو فرق کیا ہے یہ آپ کا فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کا فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں صورتیں ایک ہی جیسی ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ آگے یہ ہے وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ سے وہی اعتراض کہ جی آپ نے کلام موجب کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ جی معنی مستقیم ہوگا تو پھر یہ اعراب ہوگا اور وہ ٹھیک ہوگا، وگرنہ یہ اس کا معنی ٹھیک ہو اور اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو شارح نے اعتراض کیا کہ جی کلام غیر موجب میں بھی تو ایسا ہی ہے، مطلق طور پر وہاں یہ حکم جاری نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں پر بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جو کہ ناجائز کی ہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے ما مات الا زید، ما مات الا زید، ما آ گیا تو کلام غیر موجب ہے، اور الا زید آ گیا تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے، ما مات نہیں مارا، احد کوئی بھی، کسی کو بھی موت نہیں آئی، الا زید مگر صرف زید کو، تو زید کے لیے مرنا ثابت کر رہے ہیں اور باقی سب سے موت کی نفی کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا، اس صورت کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر بھی معنی درست نہیں ہے، یہاں پر بھی معنی درست نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ معنی یہ کلام غیر موجب ہے اور اس کا معنی بھی درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکالا انہوں نے اپنی بات کا کہ جس طرح استقامتی قید کی، استقامتی معنی کی قید یہ کلام موجب میں لگائی ہے، یہ قید غیر موجب میں بھی ہونی چاہیے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟
کہ استقامتی معنی والا جو ہے شرط ہے، جو قید ہے، جیسے یہ کلام موجب میں ہے اسی طرح غیر موجب میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ جیسے یہ ایک مثال ہے، دیکھیں ما مات الا زید، ما مات الا کوئی بھی نہیں مرا سوائے زید کے، تو یہ کلامی غیر موجب ہے، لیکن یہ ہے کہ جس دنیا میں تو صرف زید نہیں مرا اور بھی بہت سارے لوگ مرے ہیں، تو یہ معنی درست نہیں ہوتا۔ تو اگر استقامتی معنی کی قید نہ لگائیں تو پھر یہ والی مثال جو ہے یہ کیا ہے، یہ جائز ہونی چاہیے معنوی اعتبار سے، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلے فرق پر اعتراض ہوا کہ جی یہ جو آپ کا پہلا فرق ہے یہ فرق آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ استقامت معنی کی قید جیسے کلام موجب کے ساتھ ہے ویسے ہی یہ کلام غیر موجب میں بھی ہونا چاہیے۔ پہلے اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ قرأت الا یوم کذا، یہ جائز ہے، اور ضربنی الا زید یہ والی صورت ناجائز ہے۔ یہ بات یہ پڑھا تھا نا کل آپ لوگوں نے کہ قرأت الا یوم کذا یہ والی صورت جائز ہے، اور ضربنی الا زید یہ والی صورت ناجائز ہے۔ قرأت الا یوم کذا کہ میں نے نہیں، قرأت الا یوم کذا کہ سوائے ایک دن کے، سوائے جمعے کے دن کے میں سارے دن پڑھتا رہا، سوائے جمعہ کے میں سارے دنوں تمام ایام میں پڑھتا رہا۔ تو یہ تو آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے، ہفتہ ہے یا مہینہ ہے یا سال ہے، اور ضربنی الا زید کہ سوائے زید کے مجھے سب نے مارا، اس کو آپ نے ناجائز کہا۔ تو آپ کا یہ فرق کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ فرق کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جی ہم یوں کہتے ہیں کہ سوائے جمعے کے میں نے تمام ایام میں پڑھا، تو وہ ہم نے کسی قرینے سے ان ایام کو خاص کیا ہوا ہوتا ہے ہفتے کے ساتھ۔ ہماری بات چل رہی ہے نا کہ ہفتے میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ایسے پڑھائی ہوتی ہے، تکرار ہوتا ہے، ایک دن چھٹی ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی قرأت الا یوم کذا۔ تو آپ نے قرینہ سے پہلے قرینہ سے ان ایام کا تعین کیا جو آپ جمعہ کے علاوہ بتانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اسی طرح کا قرینہ ضربنی الا زید میں کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا ٹھیک؟ جیسے اس کلاس میں کوئی کھڑے ہو کر یوں کہہ دے کہ ضربنی الا عثمان، جیسے کل مثال لی تھی، ضربنی الا عثمان کہ سوائے عثمان کے مجھے سب نے مارا، تو لہٰذا یہاں پر یہ دیکھے کہ یہاں پر بھی مارنے والے کیا ہو گئے، متعین ہے، کلاس کی بات ہو رہی ہے، کلاس کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ ہے۔ تو دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔ قرأت الا یوم کذا کے صحیح ہونے کے لیے بھی قرینہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک ہفتہ مراد ہے یا ایک مہینہ مراد ہے۔ اگر اسی طرح کا قرینہ ضربنی الا زید میں ہم لگا لے کہ جی یہاں پر ضربنی کا جو مستثنی منہ ہے، جو اس کا فاعل ہے، وہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں زید داخل ہے، جیسے کلاس میں کوئی زید کا لڑکا بھی ہے، زید نام کا، یوں کہہ دے ضربنی الا زید، تو یہاں پر تو پوری کلاس مراد ہو جائے گی، اور وہ کلاس متعین ہے، وہ کلاس۔ تو جس طرح اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے ضربنی الا زید، اور اس کو جیسے قرینہ جو ہے یہ قرینہ کا محتاج ہے، اسی طرح قرأت الا یوم کذا بھی تو قرینے کا محتاج ہے۔ تو اس کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جائز ہے، مطلقاً کہہ دیا، اور اس کو کیا کہہ دیا، اس کے بارے میں کہہ دیا کہ جی اگر قرینہ ہو تو جائز ہے وگرنہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو فرق ہے یہ فرق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دو اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ بولو، کلام موجب اور کلام غیر موجب میں دونوں میں استقامت معنی کی قید کا ہونا ضروری ہے۔ ماتن نے کیا کیا، غیر موجب کو مطلق رکھا اور موجب کو مقید کیا۔ قرأت الا یوم کذا اور ضربنی الا زید دونوں کا صحیح ہونا یہ اس کا اعتبار ہے اور اس کا دار و مدار ہے قرینے پر۔ قرینہ دونوں کے لیے پائے جانا ضروری ہے، تو ایک کو قرأت الا یوم کذا کو مطلقاً کہہ دینا اور پھر جو ہے ضربنی الا زید کو ایسے کہہ دینا کہ جی یہ ناجائز ہے اور وہ جائز ہے، تو یہ فرق کرنا ٹھیک نہیں ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ دو اعتراض، دونوں جگہ فرق کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ جواب کیا رہتے ہیں، اس سے پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھ لو۔ ولی قائلین
اور کسی کہنے والے کو یہ حق ہے ان یقول کہ وہ یوں کہے، یوں اعتراض کرے، کما لا یستقیم المعنی جیسا کہ معنی درست نہیں ہوتا، علی تقدیر عموم المستثنی منہ مستثنی منہ کے عموم کی تقدیر پر، فی الموجبی فی بعض صورت کلام موجب میں بعض صورتوں میں، یعنی جس طرح بعض صورتوں میں کلام موجب میں بات ٹھیک نہیں بنتی، معنی درست نہیں ہوتا، فربما لا یستقیم المعنی تو بعض مرتبہ معنی درست نہیں ہوتا، علی تقدیر عموم المستثنی منہ مستثنی منہ کے عموم کی تقدیر پر، فی غیر الموجب ایضا غیر موجب میں بھی اسی طرح، یعنی مستثنی مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں جس طرح کلام موجب میں جس طرح معنی کبھی درست ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو غیر موجب میں بھی تو ایسے ہی ہے، جیسے ما مات الا زید، جیسے ما ماتا یہاں پر احد مستثنی منہ محذوف نکالے کہ ما مات احد کوئی بھی نہیں مرا الا زید سوائے زید کے، فینبغی اور یہ معنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واقع اور حقیقت کے کیا ہے، خلاف ہے کہ مرنے والے صرف زید نہیں، فینبغی تو مناسب ہے ان یشترطا کہ شرط لگائی جائے، فی غیر الموجب ایضا غیر موجب میں بھی استقامت المعنی معنی کے استقامت کی قید لگائی جائے، جس طرح موجب میں جو ہے وہ معنی کے درست ہونے کی قید لگائی ہے، اسی طرح کی قید کس میں ہونی چاہیے، غیر موجب میں بھی یہ قید ہونی چاہیے، دونوں میں فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسا دونوں کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلے اعتراض کی سمجھ آ گئی۔ اب دوسرا وَأَيْضًا اور یہ بھی ایک اعتراض ہے، یہ بھی کہنے والے کو حق حاصل ہے کہ کہے لا یصح کہ جی یہ جو قرأت الا یوم قضا ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا الا بعد تخصیص الیوم مگر یوم ایام کی تخصیص کے بعد، بایام الاسبوع مثلا مثال کے طور پر ہفتے کے دنوں کے ساتھ، فیجوز پھر تو جائز ہے، مثل حاضر تخصیص اس طرح کی تخصیص ضربنی الا زید میں بھی، ضربنی الا زید میں بھی اس طرح کی تخصیص جو ہے وہ ٹھیک ہے اور جائز ہے، اس طور پر کہ مستثنی منہ کی تخصیص کر لی جائے، بکل واحد من جماعت ہر ایک میں سے ایسے جماعت کے ساتھ، مخصوصینہ جو کہ کیا ہے مخصوص ہے، کیا ہے مخصوص ہیں، اذا کان ہناک قرینۃ دالۃ جب کہ وہاں پر کوئی دلالت کرنے والا کیا ہو، قرینہ ہو، کہ جی ضربنی الا زید میں کیا ہے، یہاں پر بھی وہ جو ہے جو مستثنی منہ ہے وہ ایک مخصوص جماعت ہے اور وہاں پر جو ہے کوئی قرینہ اس پر دلالت کرنے والا ہو، تو اگر کوئی قرینہ ضربنی الا زید میں دلالت کرے تو اسی طرح قرینہ تو قرأت الا یوم قضا میں بھی ہے، تو وہاں پر بھی قرینہ ہے، یہاں پر بھی قرینہ ہے، یہاں پر قرینہ ہے تو معنی درست ہے، وہاں پر بھی قرینہ ہے تو معنی درست ہے۔ اگر قرینہ دونوں جگہ سے ہٹا لیا جائے، قرأت الا یوم قضا، اور ویسے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، ایک آدمی کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، کوئی بات نہیں چل رہی، کچھ سے کسی نے نہیں پوچھا تم کب پڑھتے ہو، کب اٹھتے ہو، کتنے دن پڑھتے ہو، کیا ترتیب ہوتی ہے، وہ کہہ دے قرأت الا یوم الجمعہ، جمعہ کے علاوہ میں نے تمام دنوں میں پڑھا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر تو اس کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ کون سے دن مراد لے رہا ہے جس میں اس نے پڑھا ہے، تو یہ مجہول ہو جائے گا، پوری دنیا کے ایام اور پوری جو ہے وہ کائنات کے ایام تو یہ پڑھ نہیں سکتا، اس وجہ سے جیسے ضربنی الا زید بغیر قرینہ کے اس کا معنی درست نہیں، اسی طرح قرأت الا یوم قضا جو ہے اس کا معنی بھی درست نہیں ہو سکتا، قرینے کی ضرورت دونوں کے لیے ہے، بس ایک کے لیے قرینہ آپ نے متعین کر لیا اور دوسرے کے لیے قرینہ جو ہے وہ کسی اور نے متعین کرنا تھا تو اس کو جائز کہہ دیا، اور اس کو تو کرپشن آپ لوگوں نے بھی کیا، کرپشن آپ لوگوں نے جو آپ کو پسند تھا، جو آپ کی طبیعت کے مطابق تھا، وہ موافق تھا، اس کو کہہ دیا کہ جائز ہے، اور دوسرے کے لیے کیا کہہ دیا کہ یہ ناجائز ہے، تو یہ بات ہر جگہ چل رہی ہے۔ تو کیا فرمایا، فلا فرق بین ہاتین الصورتین ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فی کون کل واحدۃ منہما ان میں سے ہر ایک کا اس حال میں ہونا، جائزۃ مع القرینہ کہ قرینہ کے ساتھ یہ مثال جائز ہے، وغیر جائزۃ بدونہا اور بغیر قرینہ کی یہ مثال کیا ہے، ناجائز، دونوں مثالیں بالکل ایک جیسی ہے، قرأت الا یوم قضا اور ضربنی الا زید، ان میں اگر قرینہ کا وجود ہے تو دونوں جائز، قرینہ کا وجود نہیں ہے تو دونوں ناجائز ہے، تو پھر آپ نے یہ فرق کیوں کیا ہے، وہ اجیبہ، اب آگے جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ فرق کیوں کیا اور اس کی کیا وجہ ہے۔
وہ وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے کیا پڑھ لیا تھا، کلام موجب اور غیر موجب والی بات۔ اس کے لیے کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے جواب کی طرف، کہ جی کسی کام میں سب کا شریک ہونا اور ایک کا اس سے نفی ہونا یہ عام طور پر نہیں ہوتا، عام طور پر نہیں ہوتا۔ سارے جنس کے تمام انسان کسی ایک کام میں شریک ہو اور ایک انسان کی اس سے کیا ہو رہی ہو، نفی ہو رہی ہو، یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، تمام لوگ ایک کام کو نہ کرتے ہوں اور ایک اس کو کر رہا ہو، تو یہ عام طور پر کیا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ تو یہ اغلب یہی ہے۔ جزوی صورت تو ہو سکتی ہے، جزوی صورت ہے تو کیا ہے، وہ اس کی تو کئی ہو سکتی ہے کہ موجب میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، غیر موجب میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن اغلبی احوال یہی ہے کہ جو کلام موجب ہوتا ہے جس میں کسی کام کے تعلق کو جوڑنا ہوتا ہے اس بات کے اعتبار سے، اس میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب ایک کی نفی ہو رہی ہو اور سارے جو ہے اس کو کرنے کو بتایا جا رہا ہو، تو ایسے عام طور پر نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے کہ ضربنی الا زید، ساری دنیا کے لوگوں نے مجھے مارا سوائے زید کے، تو ظاہر ہے یہ کیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح اس کے برعکس کہ جی کام کی نفی ہو رہی ہے سب سے اور ایک کے لیے اس بات ہو رہا ہے، یہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے۔ جیسے مجھے صرف عثمان نے مارا، باقی کسی نے نہیں مارا، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک عثمان کو چھوڑ کر باقی سارے امیر صاحب کو مارنے لگ گئے، سارے امیر صاحب کو مارنے لگ گئے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ امیر صاحب کی عزت جو ہے وہ آپ کے دل میں وہ ہے کہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہوگی، ہاں۔ تو اس وجہ سے یہ سارے مل کر ایسے کرے تو ایسے عام طور پر نہیں ہوتا، تو یہ اغلبی احوال پر ہے۔ یہ جو ایسے ہی ہے تو یہ ہوتا ہے ایسے، تو یہ احکامات عمومی احوال پر لگتے ہیں، جزئیات پر نہیں لگتے۔ اور عمومی احوال کیا ہے کہ جی عمومی احوال یہ ہے کہ کسی تمام افراد کا کسی کام کے ساتھ جوڑ کر ایک کی نفی کرنا یہ عام طور پر نہیں ہوتا، اور تمام کی نفی کر کے ایک کے ساتھ کام کو جوڑنا یہ عام طور پر چل جاتا ہے۔ تو یہ اغلبی احوال پر۔ پہلے کا جواب تو یہ ہے، دیکھیں اس کا جواب، وَأُجِيبَ، جواب دیا گیا پہلے اعتراض سے، بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْغَالِبُ، کہ معتبر کیا ہے، وہ غالب ہے، وَالْغَالِبُ فِي الْإِيجَابِ، اور غالب ایجاب میں کلام موجب میں کیا ہوتا ہے، عدم استقامت المعنی علی العموم، عموم میں معنی کے صحیح نہ ہونا ہوتا ہے، معنی کی استقامت کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ وفی النفی عکسہ، اور نفی میں اس کا عکس ہوتا ہے، لأن اشتراک جمیع افراد الجنس، اس لیے کہ جنس کے تمام افراد کا شریک ہونا، فی انتفاعی تعلق الفعل بها، ان افراد کے ساتھ فعل کے تعلق کے منتفی ہونے میں، و مخالفت واحد ایہا فی ذالک، اور ایک کا ان سب افراد سے مخالفت کرنا اس امر میں، مما ان امور میں سے ہے، یکسر و یغلب، یعنی تمام افراد سے نفی، ایک کے لیے اس بات، یہ ایسے معاملات میں سے ہے، مما یکسر و یغلب، کہ یہ کیا ہے، یہ کثیر بھی ہے، یہ غالب بھی ہے۔ واما اشتراکھا، بہرحال ان تمام افراد کا شریک ہونا، فی تعلق الفعل بہا، ان تمام افراد کے ساتھ فعل کے تعلق میں، و مخالفت واحدۃ ایہا فی ذالک، اور اس میں ایک کی مخالفت کا ہونا کہ سارے جو ہے وہ نہیں کر رہے، ایک کر رہا ہے، فمما یقل، تو یہ کیا ہے، جی یہ مثبت والی صورت ہے کہ جی سارے کر رہے ہیں اور ایک نہیں کر رہا، فمما یقل، تو یہ ان امور میں سے ہے جو کہ کیا ہے، قلیل ہے، کما فی المثال المذکور، جیسا کہ مثال مذکور میں سے ہے۔ تو ایک تو یہ جواب ہو گیا کہ جی اغلب ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے حکم اس کے مطابق۔ دوسرا اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی دو مثالیں دی ہیں، ایک کو جائز کہا اور ایک کو ناجائز کہا، جبکہ حقیقت میں دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ قرأت الا یوم کذا اور ضربنی الا زید، ضربنی الا، دو مثالیں ہیں، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں کہ اگر قرینہ ہے تو دونوں جائز ہے، اگر دونوں سے قرینہ منتفی ہو تو پھر دونوں ناجائز ہے۔ ایک کو کہہ دیا جائز ہے، دوسرے کو کہہ دیا ناجائز ہے، اس کی وہ صفائی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی اصل میں قرأت الا یوم کذا اور ضربنی الا زید، دونوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قرأت الا یوم کذا کہنے والا، قرأت الا یوم کذا
کہنے والا وہاں قرینہ ظاہر ہوتا ہے، وہاں ایام کی تخصیص کے لیے قرینہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ جس ماحول میں قرأت الا یوم کذا کہا جاتا ہے وہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قرینہ پایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ضربنی الا زید والی صورت میں یہ عمومی احوال میں اس کا قرینہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر قرینہ پایا جا رہا ہو اور وہاں پر پتہ ہو کہ جی یہاں کون سے لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے مارا اور ایک نے نہیں مارا، تو پھر اس کے صحیح ہونے میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو ظہوری قرینہ کا فرق ہے دونوں میں، کہ قرأت الا یوم کذا میں جب یہ بولا جاتا ہے تو عام طور پر اس کے حوالے کیا ہوتے ہیں؟ قرینہ وہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ جی کتنے دنوں میں سے ایک دن نہیں پڑھا باقی دن پڑھے، وہ ہفتہ ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، یہ عام طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر قرینہ کیا ہے وہ پایا جا رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَبِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِكَ، اور بے شک یہ بھی ہے کہ فرق آپ کے اس قول قرأت الا یوم کذا اور ضربنی الا زید میں لیسا وہ نہیں ہے الا بظہور قرینۃ، مگر ایسے قرینہ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے دالۃ علی بعض معین، جو دلالت کرنے والا ہو بعض معین افراد پر، مستثنی منہ سے ایسے معین افراد مقطوع دخولہ فی الاول، جس میں پہلی صورت میں ان افراد کا داخل ہونا یقینی ہو، وعدم ظہورها فی الثانی، اور اس ایسے قرینہ کا ظاہر نہ ہونا ہے دوسرے میں۔ دونوں مثالوں میں فرق کیا ہے؟ ایک میں قرینہ ظاہر ہے، اس قرینے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جی جو مستثنی ہے وہ مستثنی منہ کے بعض افراد میں داخل ہے، اور دوسری صورت میں ضربنی الا زید میں ایسے قرینے کا ظہور نہیں ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لو، وَبِأَنَّ الْفَرْقَ، اور جواب دیا گیا اس طور پر کہ فرق آپ کے اس قول کے درمیان کہ ضربنی الا یوم کذا اور ضربنی الا زید میں نہیں ہے الا بظہور قرینۃ، مگر ایسے قرینہ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے دالۃ علی بعض معین، جو دلالت کرنے والا ہو مستثنی منہ کے بعد ایسے معین افراد پر، مقطوع دخولہ فیہ، جس کا جو ہے وہ جن کا داخل ہونا یقینی ہو مستثنی منہ میں فی الاول پہلی صورت میں، وعدم ظہورها فی الثانی، اور اس قرینے کا ظاہر نہ ہونا ہے دوسری مثال میں۔ پہلی مثال قرأت الا یوم کذا میں قرینہ ظاہر ہے جو اس پر دلالت کرے، اور دوسری مثال میں اس طرح کا قرینہ عام طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ فلو قام فی الثانی ایضا قرینہ، لہذا اگر دوسری مثال میں بھی کوئی قرینہ ایسا جو ہے وہ قائم ہو جائے، ظاہرۃ الدلالۃ علی بعض معین، جو ظاہری طور پر دلالت کرنے والا ہو بعض معین پر، جیسے کہ جب یوں کہہ دیا جائے من ضربک من القوم، قوم میں سے کس نے مارا آپ کو، کلاس میں سے کس نے مارا آپ کو، وہ جو ہے ایسا القوم سے مراد وہ ہے جس میں زید بھی داخل ہے، تو القوم الداخل فیہم زید، تو اب اس نے جواب میں یوں کہہ دیا ضربنی الا زید۔ اس نے کیا کہا؟ اب سوال کرنے والے نے قوم کے بارے میں پوچھا اور جواب دینے والے صرف یوں کہہ دیا کہ مجھے صرف سوائے زید کے سب نے مارا، ہاں سوائے زید کے سب نے مارا، تو وہ سب تو متعین ہو گئے نا، اور وہ تعین کہاں سے ہوا؟ وہ سوال کرنے والے کے اس سوال کی قرینہ سے وہ متعین ہو گئے، لہذا یہاں پر قرینہ پایا گیا۔ فظاہر انہ ذالک ایضا مما یستقیم فیہ المعنی، تو ظاہر ہے کہ یہ مثال بھی اب کیسی ہو گئی کہ اس میں معنی اب درست ہے، لیکن الغالبہ، لیکن غالب اغلبی احوال اس میں کیا ہے؟ عدم وجدان قرینۃ، وجدانی قرینہ کا نہ ہونا ہے، قرینہ کا نہ پایا جانا اغلب ہوتا ہے۔ کذالک فی الموجب، اسی طرح موجب میں ہوتا ہے۔ فالغالب فی عدم استقامت المعنی، تو غالب اس میں کیا ہے؟ استقامتی معنی کا نہ ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اغلبی احوال ہے، پہلی صورت میں وہ عمومی احوال میں وہ معنی درست نہیں ہوتا کلام موجب میں، اور یہاں پر عام طور پر قرینہ وہ قرأت الا یوم کذا میں ہوتا ہے، اور ضربنی الا زید میں قرینہ نہیں ہوتا۔ اگر قرینہ پایا گیا تو ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولے۔ ومن ثم سے ایک تفریع ہے اس معاملے پر کہ جی کلام موجب اور غیر موجب کا جو فرق ہے یہ قرینہ کے ساتھ ہے، کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کلام موجب میں وہ معنی درست اس طرح کے معاملات میں نہیں ہوتا۔ ایک مثال ہے ما زال زید الا عالما، ما زال زید، اب ما
یہ بھی نافی ہے۔ زالہ زوال پر اس کی دلالت ہے، یہ بھی نفی ہے۔ زوال ہے نا، تو زوال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا منفی ہونا، ختم ہو جانا۔ تو ما میں بھی نفی پر دلالت اور زالہ میں بھی نفی پر دلالت، اور یہ آپ جو ہے وہ ریاضیات میں پڑھ چکے ہو کہ جی کیا ہے، نفی وہ اس بات کے جو ہے وہ ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ما اور زالہ جب یہ دونوں مل جائیں گے تو یہ ثبتہ کا معنی دے دیں گے۔ کس کا معنی دے دیں گے؟ ثبتہ کا معنی دے دیں گے۔ اب جب ثبتہ کا معنی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ثبتہ زید دائما علی جمیع الصفات الا علی صفت العلم۔ آگے ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ما اور زالہ دو نفی آپس میں مل جائیں گے تو یہ ثبتہ کے معنی میں ہو جائے گا، اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ دیکھو، فیکون المعنی، معنی یوں ہو جائے گا ثبتہ زید دائما علی جمیع الصفات الا علی صفت العلم، کہ جی زید تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ رہا سوائے علم کے۔ یہ کوئی طالب علم لگتا ہے، ہاں، طالب علموں سے جو مرضی دنیا جہان کے کام کرواؤ، صرف ان کو پڑھائی کا نہ کہیں، صرف ان کو پڑھائی نہ کہیں، پڑھنے کے علاوہ جو مرضی کام ہو جائے، جتنا مرضی مشکل ہو، بھاری ہو، پیچیدہ ہو، سارے کام کے لیے یہ کیا ہوتے ہیں؟ ماہر، سوائے کس کے؟ پڑھائی کے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جی زید ہمیشہ قائم اور دائم رہا تمام صفات پر سوائے، اب اس پر اعتراض ہے کہ جی تمام صفات میں تو دنیا جہان کے سارے صفات آ گئے، صفات متضادہ ہیں، ہاں، دوسری صفات ہیں جو اس کے لیے ممکن الحصول ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ان تمام صفات کے ساتھ متصف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ وہی صورت ہے، کلام موجب میں ہے، مستثنی مفرغ ہے اور معنی درست نہیں ہو رہا۔ تو جب معنی درست نہیں ہے تو اس وجہ سے ایسا کہنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ آگے اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے، دیکھیں، ومن ثم، اور اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ ای من اجل ان المفرغ، یعنی اس وجہ سے کہ جی جو مفرغ ہے لا یکون فی الموجب، یہ موجب میں نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جب معنی درست ہوتا ہو، تو لم یجوز، یہ مثال جائز نہیں ہے، ما زال زید الا عالما، اس لیے کہ ما زال کا معنی ثبتہ ہے، اس لیے کہ نفی کی نفی اس بات ہوتا ہے، فیکون المعنی، تو معنی ہو جائے گا ثبت زید دائما علی جمیع الصفات الا صفت العلم، کہ جی زید ہمیشہ دائم رہا تمام صفات پر سوائے صفت علم کے، فلا یستقیم، تو یہ معنی تو درست نہیں ہے۔ اس کا جواب شارح رضی نے دیا ہے کہ جی دو اس کے جواب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہاں صفات سے مراد صرف وہ صفات ہے کہ جن کا زید متحمل ہو سکتا، ظاہر ہے زید جو ہے وہ صفات متضادہ کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا، جو انسان سے جڑنے والی صفات ہے صرف انہی کا ہی متحمل ہو سکتا ہے، تمام کی تمام دنیا کے اندر پائے جانے والے صفات مراد نہیں ہے، صرف وہ مراد ہے جن کا زید کی ذات کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسا کہنا ٹھیک ہے کہ جی جو وہ حاصل کر سکتا تھا اس نے کیا، سوائے کس کے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبالغہ پر محمول ہو، کیا ہے؟ یہ مبالغہ پر محمول ہو۔ مبالغہ کس چیز پر؟ علم کی صفت کی نفی پہ، صفت علم کی نفی میں مبالغہ پر محمول ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جی ایسا قابل بندہ ہے کہ وہ دنیا جہان کے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس نے وہ کیے، لیکن علم سے اس کی ایسی جو ہے وہ ٹکر ہے، اور ایسی اس کے دل میں جو ہے وہ نفرت ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکا۔ تو یہ جو ہے وہ صفت علم کی نفی میں جو ہے وہ کیا ہے؟ مبالغے پر محمول ہے۔ دیکھو، وقال شارح رضی، اور شارح رضی نے یہ بات کہی، یمکنو، کہ جی یہ ممکن ہے، ان تحمل الصفات، کہ صفات کو محمول کر لیا جائے، علی ما یمکنو، ان صفات پر کہ ممکن ہو کہ ان یکون زید علیہا، کہ جی زید ان پر متحمل ہو سکے، مما لا یتناقض، ان صفات میں سے جو متناقض نہیں ہے، وَيُسْتَثْنَى مِن جُمْلَتِهَا الْعِلْمُ، اور من جملہ انہوں صفات میں سے علم کو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے کہ جی سارے جو ممکنہ صفات ہیں اس نے حاصل کی سوائے، او یحمل ذلك علی المبالغہ، یا اس کو مبالغے پر محمول کر لیا جائے، فی نفی صفت العلم، صفت العلم کی نفی میں، کانک قلتا، گویا کہ تم نے یوں کہا، امکنا ان یحصل فیہ، یہ ممکن ہے کہ اس میں تمام صفات جو ہے وہ حاصل ہو جائیں، الا صفت العلم، مگر کیسے؟
سوائے صفت علم کے، وعلی التقدیرین دونوں صورتوں میں، یعنی ہم ممکنہ صفات پر اس کو محمول کریں یا پھر اس کو مبالغے پر محمول کریں، وعلی التقدیرین دونوں تقدیروں پر، یندرج فی صورت الاستقامت استقامت کی صورت میں یہ مندرج ہو جائیں گی، ولا یخفی علی المتفتن۔ باقی آگے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تعویلات تو ہر جملے میں ہو سکتی ہے، اس طرح کی تعویلات تو ہر جملے میں کہ جی یہاں پر مخصوص لوگ مراد ہیں، ہاں جیسے آگے اس کی وضاحت ہے، تو لہذا اس طرح کوئی بھی مثال ضائع نہیں جائے گی، اس میں اس طرح کی تعویل ہو سکتی ہے۔ ولا یخفی علی المتفطن، اور سمجھدار آدمی پر یہ بات بھی مخفی نہیں ہے، انہ یمکن کہ جی ممکن ہے، بمثل هذه التعویلات اس طرح کی تعویلات کی مثل سے، ارجاع جمیع المواد الایجابیۃ عند الاستثناء استثناء کے وقت تمام ایجابی صورتوں کو الی صورت الاستقامت استقامت کی صورت پر، جتنے بھی کلام موجب میں بھی اگر اس طرح کا مستثنیٰ واقع ہو تو وہاں اس طرح کی کوئی تعویل کریں گے اور وہ اس تعویل کی وجہ سے معنی درست ہو جائے گا، جیسا بھی انہوں نے ایک مثال سمجھائی ہے، کما یقال مثلا فی قولک ضربنی الا زید، کہ جی ضربنی الا زید والی مثال میں یوں کہا جائے گا کہ یہاں پر مراد تمام دنیا کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر کون مراد ہے؟ کل من یتصور منہ الظرف، وہ تمام لوگ مراد ہے جن سے مارنا متصور بھی ہو، جن کا اس آدمی کو مارنا کیا ہو؟ متصور ہو، من معارفی کا، اس کے جاننے والوں سے، جو لوگ اس کو مار سکتے ہیں وہ مراد ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا مارنے پر اجتماع مراد نہیں ہے۔ یا پھر یہاں پر بھی جو ہے وہ اجتماع وہ جو ہے وہ اس کا مراد ہو مبالغہ مراد ہو، کیا مراد ہو؟ مبالغہ مراد ہو کہ جی مارنے والے اتنے زیادہ تھے جیسے پوری دنیا کے لوگ تھے، مارنے والے اتنے زیادہ ہو گئے تھے جیسے پوری دنیا کے، اوی المقصود منہ المبالغۃ، یا مقصود اس سے مبالغہ ہے، فی غلو المجتمعین علی ضرب کا، ہم جو ہے وہ مارنے والوں کے مجتمعین کے غلو میں، آپ کو مارنے والے کے جو مارنا ہے آپ کا، اس میں جو مجتمعین تھے ان کے غلو میں جو ہے اس میں مبالغہ بیان کرنا ہو کہ جی بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے یوں کہہ دیا۔